ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام سبحان اللہ سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. پوری ایمانداری کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. میں آپ کے دھیان کو تھوڑی دیر کے لیے آکرشت کرنا چاہوں گا تاکہ میں آپ کو کچھ ایسا دے سکوں جو آپ کے لیے، آپ کے پریوار کے لیے، آپ کے نگر کے لیے، آپ کے پردیش کے لیے اور ہم سب کے دیش کے لیے شانتی، سدبھاونا اور مانوتا کے گنوں کو وکست کرتا رہے. ہیومن ویلیوز کو ڈیولپ کیا جائے، جن سیوا کا صحیح دشا اپنا کر اپنی دشا بدلی جائے. I would like to invite your full attention. سبحان اللہ. Please concentrate your mind. I will not give a long and big lecture. Shortest possible way must be adopted by me. تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی کوالٹی پہ غور کیجئے کہ آپ کیا کرتے رہتے ہو. 3 چیزیں ہیں جو آپ کو آکرشت کرتی ہیں. ایک ہے سندرتا، بیوٹی. آج کل کئی فیصلے لوگ بیوٹی دیکھ کے کرتے ہیں اور بیوٹی دیکھ کر کے فیصلہ کر لیا، 1 مہینے بعد رونا شروع کیا. کیوں روتے ہیں؟ نکاح تو میں نے بیوٹی دیکھ کے کیا تھا مگر اب زندگی تو بیوٹی سے نہیں چلے گی، کوالٹی چاہیے. کیا کہنے بیوٹی دیکھا، کوالٹی نہیں دیکھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوٹی کی عمر بڑی کم ہوتی ہے، کیا کہنے واہ واہ. اس سے زیادہ عمر ہوتی ہے کوالٹی کی. بہت اچھے. لیکن کوالٹی بھی ختم ہو جاتی ہے. کیسے ختم ہوتی ہے؟ جیسے ایک آدمی دونوں آنکھوں سے دیکھتا ہے، یہ اس کی کوالٹی ہے. ایک ایکسیڈنٹ میں دونوں دکان بند ہو گئی، ایکسیڈنٹ میں دکان بند ہو گئی، کوالٹی ختم ہو گئی. بولتا ہے، خوب بولتا ہے، لیکن جب 32 دانت باہر ہو گئے، نہ منہ میں دانت ہے نہ پیٹ میں آنت ہے، تو صرف منہ سے ہوا نکل رہی ہے، وہ تقریر کرنے کی بھی جو کوالٹی تھی ختم ہو گئی. تو کوالٹی بھی ختم ہوتی ہے. لیکن بیوٹی اور کوالٹی میں کوالٹی امپورٹنٹ ہے. جام نگر کا کوئی خوبصورت لڑکا، اتنا سندر کوئی لڑکا نہ ہو تو سندرتا کے آدھار پر اس کو کمشنر نہیں بنایا جائے گا، اس کو ایس ایس پی نہیں بنائیں گے.
اس کو ایس پی سٹی نہیں بنائیں گے. ایس پی سٹی بننے کے لیے، ایس ایس پی بننے کے لیے آئی پی ایس کی کوالٹی چاہیے. کیا کہنے، واہ واہ. ڈی ایم بننے کے لیے آئی ایس کی کوالٹی چاہیے. بہت اچھے. اب یہ نہیں کہ خوبصورت ہے تو اس کو کلکٹر بنا لو. معلوم ہوا کہ پورا جام نگر اسٹوڈیو بن گیا کیونکہ خوبصورتی لے کے بیٹھا ہے. کوئی خوبصورت پورے بھارت میں مسٹر انڈیا ہو اور وہ سندرتا کی پریوگتا میں پرتھم آیا ہو تو اس کو پردھان منتری نہیں بنائیں گے. کوالٹی چاہیے. کیا کہیں گے. لیکن کوالٹی بھی بدل جاتی ہے. کوالٹی ہے کہ ایک صحابی کا بیٹا ہے، واہ. لیکن بدل ایسی گئی کہ امام حسین کا قاتل بن گیا. آئے. ہاں. کوالٹی ہے کہ اس نے صحابی کو دیکھا ہے، لیکن پھر جو بدل گئی تو حضرت علی کا مرڈر کر دیا. کوالٹی بدلتی ہے. تیسری چیز ہے ریالٹی. ریالٹی کبھی نہیں بدلتی. ہاں. بیوٹی، کوالٹی، ریالٹی، سندرتا، وشیشتا اور واستوکتا. میں چاہتا ہوں آج ہماری بات واستوکتا پر ہو. سبحان اللہ. آج ہماری سبحان بات اللہ. ریالٹی پہ ہو، تاکہ جو نان ریئل ہے وہ سائڈ میں لگ جائے اور جو ریئل ہے وہ ہماری زندگی کا مقصد بن جائے. واہ واہ. ریالٹی یہ ہے کہ ہم ہر چیز صحیح نہیں چنتے. ہم چننے میں، سلیکشن میں، کوئی چیز باہر سے گھر میں لے جانے میں غلطی کر جاتے ہیں. کیا دیکھا؟ خوبصورتی دیکھی. ہم سیب لینے کے لیے گئے، ایپل دکان پہ دیکھا، بڑا بڑا خوبصورت، لال لال، جیسے لگتا تھا کہ بہت ہی عمدہ، بہت ہی میٹھا ہے، بہت شاندار ہے. اس کا باہری دیکھ کے سمجھتے چلنا، اس کا باہری روپ دیکھ کے ہم آکرشت ہوئے اور اس کو گھر لے آئے. وہ تو جب ہماری بیوی نے چاقو سے اس کو کاٹا واہ. تب اندر سے جنتو نکلے. پتا چلا یار ہم چوک گئے. ہم باہر ہی دیکھ کر 40 دن کے لیے چلے گئے، اپنا سمجھا. لیکن جب احمد رضا کے چاقو سے کاٹا تو اندر کے کیڑے نظر آئے. واہ واہ واہ. بات کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، جشن غوث اعظم. واہ واہ. سبحان اللہ. فتاوے کا نام ہے حسام الحرمین شریف. جب حرمین کی تلوار سے، حسام الحرمین کی دھار سے جب اسے کاٹ کے اندر دیکھا تو بدعقیدگی کے جنتو نظر آئے. چوک گئے. ایک لڑکا گیا دکان پر، ٹرانزسٹر لے کے آیا، بڑا سندر، بڑا خوبصورت، بہت ہی آکرشن، موسٹ اٹریکٹیو اینڈ الٹرا مارڈینیٹ لے کے گھر آیا. 15 دن کے بعد اس کی بولی بند ہو گئی. پلٹ کے دیکھا تو میڈ ان چائنا. چننے میں غلطی. کبھی کبھی ہمارا چنا ہوا بالکل ٹھیک ہوتا، لیکن کبھی کبھی ہم نے امام چنا، 40 دن اس کے پیچھے نماز بھی پڑھا، 41ویں دن پتا چلا یہ کچھ اور مال ہے. یہ سنیوں میں اسمیگل ہو کے کہاں سے آ گیا؟ نوکر چننے میں، جاب دینے میں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ٹیچر چننے میں غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی پیر چننے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی پیر صاحب سے مرید بنانے میں غلطی ہو جاتی ہے، الٹے سیدھے کو بنا لیا. چوک ہوتی ہے. اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس، اٹ از اے کامن. تو دنیا کی کسی چیز کو چننے میں ہم سے غلطی ہو جائے ہم سدھار لیں گے. غلط سیب آیا دوسرا سیب لے لیں گے، غلط ریڈیو آیا دوسرا ریڈیو لے لیں گے، غلط برتن آیا دوسرا برتن لے لیں گے، غلط الیکٹرانکس، غلط
غلط الیکٹرانکس آ گئے تو دوسرے الیکٹرانکس لے لیں گے، مگر رب اگر دھرم چننے میں، مذہب چننے میں، اگر ہمیں دین چننے میں غلطی ہو گئی تو ہمیں اس حق نہیں ملے گا، ہمیں سچائی نہیں ملے گی۔ اس لیے دین چننے کی بات جب آئی تو پھر بندوں نے انکار کر دیا، مولا ہم دین نہیں چنیں گے، اے خدا دین تو چنے گا، اختیار ہم کریں گے۔ واہ 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 واہ، تب رب نے کرم فرمایا، اعلان کر دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، جو دین رب نے چنا ہے وہ اسلام ہے، گرانٹیڈ بائی اللہ، ایڈمیٹڈ بائی اللہ، ایکسپٹڈ بائی اللہ، جس کو اللہ نے منظور کیا، اللہ نے پسند کیا، جو اللہ کے نزدیک سرس کے رچیتا نے جس دھرم کو خود پسند کیا ہے، مسلمانوں نے اسے اپنا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بات سمجھو، مجھے یاد آتا ہے ادھیکش مہودے، مجھے یاد آتا ہے کہ میں بمبئی میں کئی سال پہلے جب پہلی بار بھارت میں موبائل انٹروڈیوس کیا گیا تھا تو بڑا لمبا بڑا وزنی تھا، اور بمبئی والوں نے سب سے پہلے خریدا کیونکہ ان کے پاس خریدنے کی طاقت دوسرے چھیتروں سے زیادہ ہے، منی پاور ہے، انہوں نے جلدی سے ایک میرا مرید تھا، اس نے کہا حضرت یہ نیا موبائل ہے، کار میں بیٹھ کے بات کر لیجئے، فٹ پاتھ پہ بات کر لیجئے، پی سی او میں جانے کی ضرورت نہیں، لینڈ لائن کی ضرورت نہیں، چلتے پھرتے بات کر لیجئے۔ بڑا موٹا تھا، بھاری تھا، جیب میں رکھنے لائق نہیں تھا، اس کے لیے الگ سے ایک چولا کی ضرورت تھی، لے کے ہاتھ میں لے کے چلو۔ یہ پہلا ماڈل تھا جس میں آؤٹ گوئنگ ان کمنگ، بات بھی کر لو بات پہنچا بھی دو۔ پھر ترقی ہوئی، دوسرا ماڈل آیا، اس سے اچھا، اس سے زیادہ ہلکا۔ تیسرا ماڈل آیا، بولے اس میں ان کمنگ آؤٹ گوئنگ کے علاوہ میسج بھی بھیج سکتے ہو۔ پھر چوتھا ماڈل آیا، ہے میسج، ارے میسج تو میسج تم پکچر میں کھینچ سکتے ہو۔ پھر چھٹا ماڈل آیا، ارے کھینچنا تو کھینچنا، اسے بھی تم دوسرے میں سینڈ کر سکتے ہو۔ پھر تیسرا آیا، پانچواں چھٹواں آیا، اور کہا یہ تو تم کمپیوٹر میں بھی لگا سکتے ہو۔ پھر اور آیا، اب تو N95 دنیا بھر کا فنکشن اس میں موجود ہے، لیکن جب پہلی بار آیا تھا تو تھوڑی سی خوبی تھی، پھر آیا زیادہ خوبیاں لے کے، تیسرا آیا زیادہ خوبیاں لے کے، چوتھا آیا زیادہ اس میں گن ہیں، پانچویں میں اور زیادہ، چھٹے میں اور زیادہ، تو جو آگے آتا گیا پچھلی خوبیوں کے ساتھ نئی خوبیوں کو ملاتا گیا، اور جو بالکل آخر میں آیا اس نے ساری خوبیوں کو دامن میں سمیٹ لیا۔ واہ واہ واہ۔ تو اسلام یہ لیٹسٹ ریلیجین ہے، بالکل نوینتم ہے، ایک دم آخری ہے۔ دین جو آدم لائے، پھر نوح لائے، شیش و نوح لائے، موسیٰ لائے، داؤد لائے، عیسیٰ لائے، 1,24,000 انبیاء کرام لاتے رہے، خوبیاں بڑھتی گئیں، خوبیاں بڑھتی گئیں، لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئے تو ساری خوبیوں کو سمیٹتے ہوئے نئی خوبی، مطلب کیا ہے؟ آج کے لیٹسٹ موبائل میں جو خوبی ہے وہ پرانے میں نہیں ملے گی۔ آج کے لیٹسٹ موبائل میں جو خوبیاں ہیں یہ پرانوں میں نہیں ملیں گی۔ تو آج اسلام میں جو خوبیاں ہیں وہ پرانے دھرموں میں نہیں ملیں گی۔ اور ایک بات اور، نیا موبائل پرانے موبائلوں کا دشمن نہیں ہے، توجہ چاہوں گا، نیا موبائل پرانے موبائلوں کا دشمن نہیں ہے بلکہ پرانوں کی وکست روپ ہے۔ واہ واہ، خوبیاں بڑھی ہوئی ہیں۔ تو میرا اسلام پرانے دھرموں کا دشمن نہیں ہے بلکہ سارے دھرموں کی خوبیاں اگر دین میں دیکھنا ہے تو اسلام کو دیکھو، اور سارے نبیوں کی خوبیاں ایک ذات میں دیکھنا ہے تو مدینے والے کو دیکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مذہب اسلام، حضور غازی ملت. سبحان اللہ، اس سبحان کا اللہ. نام کیا ہے؟ اسلام. یہ عربی شبد ہے، لوگوں کے کہنے سننے میں مت آؤ. سب عربی نہیں جانتے، فارسی نہیں جانتے، عربی کیا جانیں گے؟ اسلام. اسلام کا ارتھ ہے، اسلام کی میننگ ہے کہ اپنے رچیتا کے سمکش آتم سمرپن، ٹوٹل سرنڈر ٹو اللہ المائٹی، اٹ از اسلام. جب بندہ اپنی سمست اچھاؤں، آکانکشاؤں، پسند کو لے کر بارگاہ کبریا میں کمال سپردگی، ٹوٹل سرنڈر ٹو کریٹر، اس رچیتا کے سمکش آتم سمرپن اور شانتی. شانتی، سلام. سلام کے معنی ہی ہے پیس. پیس. اسلام نے تمہاری عادت ہی ڈالی ہے کہ تم پیسفل رہو، کیا کہنے. شانتی پریہ بنے رہو. اور یہ عادت کیسے ڈالی؟ خیریت بعد میں پوچھنا، ضرورت بعد میں بتانا، اپنے دل کی بات بعد میں کرنا، پہلے شانتی دینا. السلام علیکم. پہلے کیا کہنا ہے؟ سلام علیکم، پیس اپان یو. جیسے ہی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے اسے کہنا پڑتا ہے پیس اپان یو، اور وہ بھی ریپلائی میں کہتا ہے وعلیکم السلام، پیس اپان یو ٹو. سلامتی ہو تمہاری. اسے کہا تمہاری بھی سلامتی ہو. یعنی جب مسلمان مسلمان سے ملے تو سلامتی دے، سلامتی لے، شانتی دے، شانتی لے. جس دھرم نے ایک دن میں 100 مرتبہ ہم سے سلامتی دلائی ہو، وہاں آتنکواد کی کیا جگہ ہے؟ وہاں اگرواد کی کیا جگہ ہے؟ وہاں ٹیررزم کی کیا جگہ ہے؟ دیر از اے نو پلیس آف ٹیررزم ان اینی ریلیجن. دھرم من کی شانتی کے لیے ہے، آتما کے شدھیکرن کے لیے ہے، مانسکتا میں پوترتا لانے کے لیے ہے، درشکون کو صحیح دشا دینے کے لیے ہے، بندے کو مولا سے ملانے کے لیے ہے، رچنا کو رچیتا تک لے جانے کے لیے ہے، آتم جان کے لیے ہے، آتم شانتی کے لیے ہے. جب دھرم آیا ہے آتما کے شدھیکرن کے لیے، جب دھرم آیا ہے چرتر کی پوترتا کے لیے، جب دھرم آیا ہے مانو گنوں کو پروتساہت کرنے کے لیے، جب دھرم آیا ہے انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے، جب دھرم آیا ہے رچنا کو رچیتا سے ملانے کے لیے، جب دھرم آیا ہے کریشن کو کریٹر کے قریب لے جانے کے لیے، تو یہ تو ملانے کے لیے آیا ہے، لڑانے کے لیے نہیں. واہ 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 واہ. اسلام دلوں کو ملاتا ہے، لڑاتا نہیں. بے شک، بے شک. یہی واہ واہ. وجہ ہے. دیکھو میں آپ کو بتاؤں، مکسنگ ہو گئی. لڑانے والے اور ہیں، ملانے والے اور. واہ واہ. اسی بھارت کے اتہاس میں ہم کو دلوں کے ملانے والے بھی ملے. اسی بھارت کی پوتر دھرتی پر ہمیں لڑانے والے بھی ملے. آدمی کو آدمی سے لڑایا، جی. آدمی کو آدمی سے ملایا. جو لڑانے آیا وہ زمین کے لیے آیا، جو بھارت میں ہمیں لڑانے آیا وہ زمین کے لیے آیا، اور جو ملانے آیا وہ دین کے لیے آیا. واہ واہ واہ. توجہ چاہوں گا. میں بہت ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس سمے کم ہے. اگر آپ کی اچھا بھی ہوگی سننے کی تو میں نہیں سنا سکوں گا، کہ میں اپنے آپ میں پابند ہوں اس بات کا کہ جتنا ضروری ہو اتنا ہی دو. زیادہ گھی کھلانے سے بھی صحت خراب ہو جاتی ہے، اور وہ بھی دیسی گھی ہو تو جلدی خراب ہوتی ہے. اب مال دیسی ہے میرے پاس، میں بدیسی طاقتوں سے ٹکر لیتا رہا ہوں، اسی لیے بدیسی ایجنٹ مجھ سے ہمیشہ ڈرتے رہے ہیں. واہ 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 واہ. ارے سامنے آ کے بات کرو نا، یہ پیٹ پیچھے کا ہے کو جھوٹ بولتے ہو. واہ واہ. میں آج کھول کے رکھ دوں گا. بھارت سے جو باہر سے مسلمان آیا، دو کارن سے آیا. ایک زمین کے لیے آیا، ایک دین کے لیے آیا. جو زمین کے لیے آیا وہ سینا لے کے آیا،
جو زمین کے لیے آیا وہ ہتھیار لے کے آیا، جو زمین کے لیے آیا وہ فوج لے کے آیا، جو زمین کے لیے آیا وہ لڑانے کے لیے آیا، لڑنے کے لیے آیا، جی اور جو دین کے لیے آیا مسلح لے کے آیا، جو دین کے لیے آیا کٹورا لے کے آیا، جو دین کے لیے آیا تسبیح لے کے آیا، جو دین کے لیے آیا وہ فقیری لے کے آیا، جو دین کے لیے آیا وہ درویش لے کے آیا، جو دین کے لیے آیا وہ قلندر لے کے آیا، جو دین کے لیے آیا وہ کردار لے کے آیا، جو زمین کے لیے آیا وہ ہتھیار لے کے آیا، جو دین کے لیے آیا وہ کردار لے کے آیا۔ زمین کے لیے آنے والے کا نام، زمین کے لیے آنے والے کا نام بابر ظہیر الدین ہے، تو جو زمین کے لیے آیا وہ ظہیر الدین ہے، اور جو دین کے لیے آیا وہ خواجہ معین الدین ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت۔ جو دین کے لیے آیا وہ اجمیر میں ہے، جو دین کے لیے آیا وہ کچھوچا میں ہے، جو دین کے لیے آیا وہ کولینار شریف میں ہے، جو دین کے لیے آیا وہ احمد آباد میں ہے، جو دین کے لیے آیا وہ گجرات میں ہے، جو دین کے لیے آیا وہ پورے بھارت ورش میں ہے۔ تو دین کے لیے جو آیا ہم ان کے ہیں، بے شک، ہم غریب نواز کی روحانی اولاد ہیں، ہم بابر کی اولاد نہیں ہیں۔ بابر کی اولاد کابل میں ملے گی اور غریب نواز کی اولاد پورے بھارت میں ملے گی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت۔ ایک بات اور بتا دوں، شراب خانہ اسلام میں، ابے جب شراب خانہ اسلام میں حرام ہے تو کیا کوئی کہے گا یہ اسلامی شراب خانہ ہے؟ ابے جب شراب خانہ حرام ہے تو وہ اسلامی کیسے ہوگا؟ ایسے ہی کھلم کھلا اعلان کرتا ہوں کہ ہر قسم کا آتنکواد اسلام میں حرام ہے۔ بے شک، بے شک، آتنکواد اسلام میں حرام ہے۔ تو جب اسلام میں آتنکواد حرام ہے تو اسلامی آتنکواد کیسے ہوگا؟ واہ واہ واہ، بہت اچھے، جب اسلامی شراب خانہ نہیں ہو سکتا، اسلامی رنڈی خانہ نہیں ہو سکتا، اسلامی تالی خانہ نہیں ہو سکتا، تو اسلامی آتنکواد بھی نہیں ہوگا۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ خطابت، اور غازی ملت، اسلام۔ اور آسانی سے سمجھا دوں، پورا اسلام خواجہ غریب نواز لے کے آئے گی نہیں، اور جو جو اسلام میں تھا خواجہ غریب نواز نے دیا۔ ہمارے یہ سوراشٹر کی پوتر دھرتی پر، اتہاسک دھرتی پر، اس پون کے اندر نہ جانے کیسے کیسے اولیاء اللہ ہیں، درگاہیں ہیں، آستانے ہیں، سادات کرام کے ہیں۔ کوئی عراق چھوڑ کے یہاں آیا، انسانیت کو بچایا، مانوتا کو نبھایا، بھٹکوں کو راستہ دکھایا، اندھیرے کو اجالے میں بدل دیا، سب کیا۔ آج بھی ان کا روزہ چمک رہا ہے۔ آتنکواد کیوں نہیں لائے؟ سید رزق اللہ محی الدین ثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولینار شریف میں آیا، آتنکواد نہیں آیا۔ خواجہ غریب نواز آیا، آتنکواد نہیں آیا۔ خواجہ صاحب نے نماز دیا کہ نہیں دیا؟ کیوں؟ اسلام میں نماز ہے۔ روزہ دیا کیونکہ روزہ بھی ہے۔ حج ہے تو حج بھی دیا، فریضہ زکوٰۃ ہے وہ بھی دیا، سنتیں ہیں وہ بھی دیا، فرائض ہیں وہ بھی دیا۔ جو جو اسلام میں تھا سب خواجہ غریب نواز نے، اللہ والوں نے، کولینار شریف والوں نے اور تمام بزرگوں نے۔ ارے آپ اسی جام نگر میں دیکھیں کتنے بڑے بڑے آستانے، کتنے بڑے بڑے دربار ہیں، کتنی بڑی بڑی درگاہیں ہیں۔ یہ لوگ آئے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب کو راہ دکھائی، سب کو پیار سکھایا، سب کو پریم کا پاٹھ پڑھایا۔ تم 2.5 اچھر نہیں پڑھے، انہوں نے پریم کی ساری کتاب پڑھا ڈالی۔ تم 2.5 اچھر پریم کے نہیں پڑھ سکے، انہوں نے پوری پستک پڑھا ڈالی۔ اور میل و ملاپ سے، محبت سے ہندو مسلم آپس میں زندگی گزار رہے تھے۔ خواجہ غریب نواز کو 800 سال ہو گئے، مخدوم صاحب کو 700 سال ہو گئے، کولینار شریف کو 400 برس ہو گئے،
300 برس سے 400 برس سے کبھی آتنکواد نہیں تھا. اسلام آیا آتنکواد نہیں تھا, کیونکہ اسلام میں آتنکواد تھا ہی نہیں. واہ اگر ہوتا تو خواجہ غریب نواز بھی آتنکوادی بناتے. تو جب یہ اللہ والے آتنکوادی نہیں بناتے تو یہ کون لوگ ہیں جو آتنکوادی بناتے ہیں؟ واہ واہ بہت اچھے. ہمیں ڈھونڈنا ہوگا, خالی خبریوں کی خبر پہ نہیں رہنا. واہ خبریوں کی خبر پہ نہیں رہنے کا. کون آتنکوادی ہو ہی نہیں سکتا جس کے پاس وہ اسلام ہے جو خواجہ غریب نواز نے پھیلایا, بے شک جسے قطب الاقطاب نے پھیلایا, جسے گنج شکر نے پھیلایا, خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے پھیلایا, چراغ دہلوی نصیر الدین نے پھیلایا, آئین ہند نے پھیلایا, مخدوم شمنانی نے پھیلایا. اس اسلام میں آتنکواد نہیں ہے. اور جس اسلام کو احمد رضا نے بچایا, مفتی اعظم نے بچایا, محدث اعظم نے بچایا, علی حسین نے بچایا, آل رسول مہرا ربی نے بچایا, عبد القادر بدایونی نے بچایا, اس میں بھی آتنکواد نہیں ہے. واہ واہ نہ خواجہ کے بنانے میں آتنکواد ہے, نہ احمد رضا کے بچانے میں آتنکواد ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. صرف دو نعرے. تو اب پتہ یہ چلا کہ جو خواجہ غریب نواز سے جڑا ہوگا وہ آتنکوادی نہیں ہوگا, جو امام احمد رضا سے جڑا ہوگا وہ آتنکوادی نہیں ہوگا, جو سنی صحیح العقیدہ ہوگا وہ آتنکوادی نہیں ہوگا, جو صوفیزم کو مانے گا آتنکوادی نہیں ہوگا, جو آدھیاتمک ہوگا آتنکوادی نہیں ہوگا, جو ایک ایشوروادی ہوگا وہ آتنکوادی نہیں ہوگا, جو عشق پریم میں ڈوبا ہوگا وہ آتنکوادی نہیں ہوگا, جو خواجہ کی 6 اور غوث کی 11ویں کرے گا وہ آتنکوادی نہیں ہوگا. واہ 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 زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آپ آئیے, میں کچھ باتیں دیکھیں, میں 2 چیز میں کمپرومائز نہیں کر سکتا, ایک تو اپنے ایمان پر اور ایک اپنے ہندوستان پر. میرا ایمان تمام کلمہ پڑھنے والوں سے بہتر ایمان, اور میرا ہندوستان اس کے بارے میں تو مشہور ہے, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, سارے فرقوں سے اچھا فرقہ ہمارا, مجددوں سے اچھا مجدد ہمارا. اب یہاں کمپرومائز نہیں ہوگا, نہ ہم ہندوستان کو برباد ہونے دیں گے نہ اپنے ایمان کو, اور ان دونوں دشمنوں کو ہم ننگا کریں گے. تم کتنا ہی جھوٹ بولتے رہو. ارے میرا جسم بھارت کی مٹی سے بنا ہے, یہیں کی قبر میں اسے جانا ہے. بھارت کے خمیر سے میرا بدن اٹھا ہے. میرے جسم کا سمبند میرے دیش سے ہے. میں اپنے دیش کو برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا, اور میری آتما کا سمبند مدینے والے سے ہے. میں اس کے لائے ہوئے دین سے سمجھوتا نہیں کر سکتا. 3 دن بھوکا پیاسا رہا جا سکتا ہے, مگر یزید سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. واہ واہ. تو بھارت مہان ہے, میرا ایمان بھی مہان ہے. نہ ایمان میں سمجھوتا ہوگا نہ ہندوستان کی بربادی میں. باہر سے پیسے لاتے ہو اور ہندوستان کو برباد کرتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, بھرمت کرتے ہو. میں پرشاسن کو سمجھاؤں گا, دیکھو تمہاری نالج کمپلیٹ نہیں ہے. تم سمجھتے ہو مسلمانوں میں صرف 2 فرقے ہیں, سنی اور شیعہ. یہ انکمپلیٹ ہے. ہمارے میں 3 فرقے ہیں, اور ان کا نام مجھے نہیں لوں گا تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. میری نام لینے کی عادت بھی نہیں, لیکن ضرورت پڑ جائے تو میں اپنے دیش کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں. ایک ہے سنی, ایک ہے شیعہ, ایک ہے وہابی. دنیا میں جب وہابی نہیں تھے, چیلنج ہے, آتنکواد نہیں تھا. واہ واہ. مجھے کوئی اتہاس بتا دے کہ وہابی آئے ہو اور آتنکواد نہ رہا ہو. یہ خود ہی ایک آتنکوادی آندولن ہے. فار یور کائنڈ انفارمیشن, آج سے
100 साल पहले जब सऊदी अरबिया में वहाबी आंदोलन ने आक्रमण करके सुन्नी सत्ता को हटाया, और कब्जा कर लिया, पहला काम 350 मस्जिदों को गिराना, 350 मॉस्क डिमोलिश्ड बाय वहाबी आतंकवादी, 60,000 सहाबा किराम और ताबईन की कब्रों को कब्रिस्तान में पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम तरीन सहाबी हजरत उस्मान गनी की कब्र को तोड़ा, रसूल की बेटी की मजार को तोड़ा, रसूल के नवासे इमाम हसन के रौजे को तोड़ा, उस्मान जुन्नूरैन के रौजे को तोड़ा, आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा की कब्र को तोड़ा, उम्महातुल मोमिनीन की कब्रों को तोड़ा, रसूल के सगे चचा की कब्र को तोड़ा, रसूल की फूफी की कब्र को तोड़ा, अहले बैत की कब्र को तोड़ा, सहाबा की कब्र को तोड़ा। तो जो लोग मक्का मदीना में कब्रों को तोड़ सकते हैं, उनके आतंकवादी होने में क्या शुबा? तो जब तक ये धार्मिक आतंकवाद था, मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तान की सरजमीन पर अल्लामा फजले हक खैराबादी सामने आए, मौलाना मुनव्वरुद्दीन सामने आए, मखसूसुल्लाह मुहद्दिस देहलवी सामने आए, उसके बाद मौलाना खैरुद्दीन सामने आए, और उसके बाद जब उन्होंने सिलसिला बढ़ाया तो मोर्चा लेने के लिए इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह तआला रजी अल्लाह अन्ना तशरीफ ले आए, उनकी पूरी टीम सामने आ गई। मेरे दोस्तों, भारत को बचाते बचाते आज मैं 40 साल से ये काम कर रहा हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी राष्ट्रीय एकता को तोड़ने वाली ताकतों को हम तोड़ते रहेंगे, और इन आतंकवादियों को पनपने नहीं देंगे, और किसी सुन्नी को उस संगठन में जाने नहीं देंगे। इन लोगों ने क्या किया, वो सोचने वाली बात है। पहचान में आसानी से आपको बता दूं कि अगर प्रशासन किसी को पकड़े तो उसे 3 सवाल करे, 3 सवाल में पता चल जाएगा वो सुन्नी है कि शिया है कि वहाबी है। अब अगर मैं कहूं कि तक़वीतुल ईमान की स्टडी करो और तुम तहज़ीरुन नास पढ़ो, तुम बरहीन क़ातिया पढ़ो, तुम कहाँ पढ़ेंगे? एक तो बेचारे गुजराती हो, फिर उसके बाद हिंदी हो, उसके बाद इंग्लिश, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा प्रशासन को समझने में कि ये तक़वीतुल ईमान क्या है। अरे मैं व्यवहारिक पहचान बता दूं। आप एक सवाल करो, ये मातम और आजादारी करते हो क्या? तो बोले हाँ, अच्छा है, समझ जाना शिया है। कब्र पे चादर फूल चढ़ाते हो? हाँ, समझ जाना सुन्नी है। और तुम ना, दोनों गलत है, दोनों बिदअत है, दोनों शिर्क है, समझ जाना वहाबी है। अब जब ये लोग बहुत अच्छे आत्मघाती गतिविधियों में पकड़े जाएं, जब ये लोग आतंकवादी गतिविधियों में पकड़े जाएं, तो इनका एड्रेस तो पूछो, 3rd डिग्री से पूछो, लेकिन ये सवाल भी बीच में कभी कर लेना, चादर फूल चढ़ाते हो क्या? हां बोले तो वो हमारा है, फिर वो भ्रमित हो गया, और ना बोले क्या कहने, तो वही है। अब सुनो, इनकी प्लानिंग मैं बताता हूं, और मैं अपने भारत के हित में, अपनी राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने और अपने देश की सरहदों को बाहर से भी और अंदर से सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि बाहर के दुश्मन से निपटने के लिए हमारे पास राष्ट्रीय सेना है, लेकिन अंदर के दुश्मन से निपटने के लिए जनता की मदद बहुत जरूरी, नहीं तो अकेला प्रशासन क्या करेगा। तो उसकी मदद के लिए मैं बताता हूं, जब ये लोग 181 साल पहले 181 years ago शाह इस्माइल देहलवी ने तक़ीतुल ईमान लिखी, और ये आतंकवाद की पहली किताब है। अब वो जब चली नहीं तो इन्होंने सोचा, यार एक कलर से, एक दुकान से ग्राहक नहीं फंसेंगे, कई दुकान बनाओ, ये मछलियां फंसाने के लिए कई तालाब बनाओ, क्या कहने। तो इन्होंने पूरे भारत में मुसलमानों को गौर से देखा कि ये कब्रों पे चादर चढ़ाने वाले, ये अजमेर में छठी का उर्स करने वाले, ये घर घर 11वीं 17वीं करने वाले, ये इमाम हुसैन की सबील लगाने वाले, इनकी रुचियां
ان کی دلچسپیاں کیا کیا ہیں؟ گاؤں میں گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کو نماز روزے سے بہت دلچسپی ہے. ان لوگوں کو وہابی کیسے بنایا جائے؟ تبلیغی جماعت بنا دیا. یہ کام تیرا ہے کہ پھنسا کے رکھو. دیکھا کہ کچھ شہروں میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, انہیں لٹریچر کا بڑا شوق ہے, انہیں کیسے پھنسایا جائے؟ بولے ان کے لیے جماعت اسلامی بنا دو. بولے کچھ لڑکے کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, ان کو کیسے وہابی بنایا جائے؟ بولے ان کے لیے سیمی بنا دو. بولے کچھ لوگ پولیٹیکل قسم کے ہوتے ہیں, ان کو کیا کیا جائے؟ کہ ان کے لیے جمیعت العلماء ہند بنا دو. اور کچھ لڑکے جو ہیں قرآن حدیث سمجھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کیا کیا جائے؟ دارالعلوم دیوبند بنا دو, ندوۃ العلماء بنا دو, ایسے ہی مدرسہ بنا دو. اچھا پھر ان کو اپنے پاس رکھ کے دیکھو, لڑاکو ہیں, لڑنتو ہیں, ڈسٹربنس کرتے ہیں, بہت ڈیئرنگ ہیں, بڑے ہمتی ہیں, تب وہاں سے نکالو. تبلیغی جماعت میں ایسا مل جائے تو وہاں سے نکالو, جماعت اسلامی میں مل جائے تو وہاں سے نکالو, دارالعلوم دیوبند سے مل جائے تو وہاں سے نکالو, ندوے سے مل جائے تو وہاں سے نکالو, سلفیہ سے مل جائے تو وہاں سے نکالو, اہل حدیث سے ملے تو وہاں سے نکالو, غیر مقلد کہاں جب لڑنکو تو اس کو حزب المجاہدین میں بھیج دو, لشکر طیبہ میں بھیج دو, اور جب وہاں ٹریننگ لے لے تو بولے القاعدہ میں بھیج دو. دیکھا آپ نے؟ اور جو رہ گیا وہ رہ گیا. چنا جاتا ہے وہ جو فسادی ہے. تبلیغی جماعت میں ہے مگر فسادی ہے, اس کو اوپر لے گئے. جماعت اسلامی میں ہے اور لڑانے والا ہے تو اس کو اوپر لے گئے. دارالعلوم دیوبند میں پڑھا ہوا ہے اور لڑاکو ہے تو اس کو اوپر لے گئے. جو رہ گیا وہ رہ گیا, وہ آتنکوادی نہیں بنا. 40 دن کے لیے گیا, گھر چلا آیا, گھر ہی میں رہ گیا, آتنکوادی نہیں بنا. اسی لیے ہر وہابی آتنکوادی نہیں ہے. جو رہ گیا وہ کیسے آتنکوادی بنے گا؟ جو کتاب میں پڑھتا ہے الماری میں رکھ دیتا, سو جاتا ہے, وہ آتنکوادی نہیں ہے. جو دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر کے نکلا اور نکل کر کے مسجد میں آیا اور مسجد میں رہ گیا, وہ بھی آتنکوادی نہیں ہے. آتنکوادی, توجہ چاہوں گا یہ جملہ نوٹ کرو, ہر وہابی آتنکوادی نہیں ہے, لیکن بھارت میں جتنے آتنکوادی پکڑے جائیں گے وہ سب کے سب وہابی ہیں. وہ سارے کے سارے وہابی ہیں. یعنی ہر آتنکوادی وہابی نہیں ہے, لیکن جتنے آتنکوادی ہیں وہابی ہیں. گجرات میں نے پورے پردیش کے مکھیا تک یہ میسج دیا تھا, انہوں نے اس کو کنفرم کیا. ہم نے جتنے سیمی کے لوگوں کو پکڑا ہے, ہم نے جتنے بھی یہ بم وسفوٹ کرنے والوں کو پکڑا ہے, یا ہم نے جتنے بھی آتنکوادیوں کو پکڑا ہے, جب ان کا عقیدہ ٹٹولا گیا تو سب کے سب وہابی ہیں. تو پھر یہ اسلامی آتنکواد نہیں ہے, یہ وہابی آتنکواد ہے. تو جب میں آتنکواد بیروधी ہوں اور آپ بھی بیروधी ہو تو نامنیٹ کرو. کیا کہنے؟ کیوں نہیں میری طرح کہتے کہ حزب مجاہدین آتنکوادی سنگٹھن ہے؟ بولو کھلم کھلا کہ لشکر طیبہ آتنکوادی سنگٹھن ہے. بولو کھل کر کے سچ کو بولو کہ سیمی ودیارتھیوں کا آتنکوادی سنگٹھن ہے. یہ صرف وہی بولے گا جس نے غریب نواز کا نمک کھایا ہے, وہی بولے گا جس نے 11ویں کا نمک کھایا ہے, وہی بولے گا جس نے حسین شہید کربلا کا احسان لیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. تو اسلام, میں جانتا ہوں کہ میں ان کا نام لے رہا ہوں, میں ان کی ہٹ لسٹ میں ہوں, ہو سکتا ہوں مجھے کہیں بھی مار سکتے. حزب المجاہدین سچا میں سیمی والوں کے پاس طاقت ہے, یہ القاعدہ والے کچھ بھی کر سکتے ہیں, پھر بھی میں ان کا نام لے رہا ہوں اس لیے کہ مجھے اسلام کی بدنامی گوارا نہیں. واہ واہ, حق حق اسلام کی بے عزتی میں برداشت نہیں کر سکتا. میں ہندوستان کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا. واہ واہ, میں بھارت پہ حملہ برداشت نہیں کر سکتا. واہ, اس بھارت کی عزت اس لیے نہیں ہے کہ یہاں گنگا جمنا بہتی ہے, یہ بھارت اس لیے قیمتی ہے کہ یہاں غریب نواز لیٹا ہوا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خواجہ کا ہندوستان. واہ واہ, زندہ باد, سبحان اللہ. ہم سنی جو صوفیزم کے بغیر سنی نہیں. جب کسی سنی سے ملیے تو وہ کہتا میں قادری ہوں,
گویا غوث اعظم کی چھتر چھایا کے نیچے ہے. واہ واہ سبحان اللہ. کسی سنی سے ملیے کہتا میں چشتی ہوں، معلوم ہے غریب نواز کے چھائے کے امبریلا کے نیچے کھڑا ہے. جب کسی سے ملیے کہتا میں اشرفی ہوں تو مخدوم اشرف کا سایہ اس کے سر پر ہے. کسی سے پوچھئے ملتا میں رضوی ہوں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت کا سایہ اس کے سر پر ہے. جب ہمارا مجدد اعظم آتنکوادی نہیں تو رضوی کیسے آتنکوادی ہوگا؟ جب غریب نواز آتنکوادی نہیں تو چشتی کیسے آتنکوادی ہوگا؟ جب غوث اعظم آتنکوادی نہیں تو قادری کیسے آتنکوادی ہوگا؟ واہ واہ. اب یہ ہمارے اسی شہر کے مفتی ملک عارف اللہ ہیں، رضوی ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں، وہ آتنکوادی ہو ہی نہیں سکتے، وہ کٹر پنتھی ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ کٹر پنتھیوں کا تعلق یا تو یہود سے ہے یا سعود سے ہے. ہم سنیوں کا تعلق آخرت کی بہبود سے ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. وی بلیو ان اسپریچولزم. ہماری آستھا، ہمارا دھرم، ہماری دھارمک آستھا ادھیاتم پہ ہے. ہم رچیتا کے چاہنے والے ہیں، بھکت ہیں، اس کی رچناؤں سے گھڑنا نہیں کر سکتے. جب وہی کہیں روکے گا تو رکیں گے، وہی کچھ آدیش دے گا تو کریں گے، کیونکہ ہمارا آتم سمرپن ہے اس کے سامنے. تو یہ سنی صوفیزم پر وشواس کرنے والا یا تو اشرفی کے نام سے پہچانا جائے گا، برکاتی کے نام سے پہچانا جائے گا، رضوی کے نام سے پہچانا جائے گا، قادری، چشتی، صابری، سہروردی، مداری، بدری، فردوسی کے نام سے پہچانا جائے گا، خانوادے، چہاردہ کے نام سے پہچانا جائے گا. تو یہ کبھی آتنکوادی نہیں ہو سکتے. اس لیے جنہیں تم عمومی زبان میں بریلوی کہتے ہو یہ آتنکوادی نہیں ہو سکتے. سیمی میں ایک بھی بریلوی نہیں ملے گا. اس کا مطلب ہے سیمی اور ہے، سنیوں کی سیما اور ہے. اگر بھارت میں شانتی استھاپت کرنی ہے تو تم کو پرشاسن کو یہ سمجھنا ہوگا کہ سنی علماء، سنی مفتیان کرام، سنی پیر، سنی مشائخ، سنی حضرات یہ دیش کے ہت میں ہیں. یہ ہمارے دیش کی طاقت ہے. یہ ہمارے جام نگر کی شانتی ویوستھا میں سہایک ہیں. تو پھر ہے کون گڑبڑ کرنے والا؟ گڑبڑ کرنے والا وہی ہے جو سنی عالم نہیں ہے. ہم نے 70 سال پہلے نکالا ہے کیونکہ ہم نے تم سے پہلے پہچانا. 80 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے نکالا، اعلیٰ حضرت نے ہم سے پہلے پہچانا. تو یہ سب اعلیٰ حضرت کے نکالے ہوئے گھٹیا حضرت ہیں. نکالے ہوئے اعلیٰ حضرت کے نکالے ہوئے یہ سب گھٹیا حضرت ہیں. اور یہی سب سیمی میں ہیں، یہی سب لشکر طیبہ میں یہی ہے. یہ اسامہ بن لادن یہ سعودیہ کا پروڈکشن ہے. یہ ملا عمر وہابی، سمیع الحق وہابی، فضل الرحمان وہابی. یہ لال مسجد، اسلام آباد کی لال مسجد میں 2 امام یہ جو گورنمنٹ سے لڑ گئے، آرمی سے لڑ گئے، مولانا عبدالعزیز، مولانا رشید غازی، عبدالرشید غازی، یہ دونوں وہابی. تو آتنکوادی جسٹ لائک وہابی، وہابی لائک آتنکوادی. تو جب آتنکوادی پکڑنا ہو تو وہابی پکڑو. واہ اگر دیش کو شانتی میں ڈالنا ہے تو وہابیوں کو جیل کے اندر ڈال دو. بھارت میں شانتی. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. غازی ملت سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے. اور یہ مفتی عارف اللہ رضوی یہ تو اپنا سنی عالم ہے یار، اپنا صوفی عالم ہے. ایک منٹ، اپنا صوفی عالم ہے. تو صوفیزم من کی شانتی اور ادھیاتم کے لیے ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنی آتما کے شدھیکرن اور اپنی مانسکتا کی پوترتا پر دھیان دیں، ایک بنیں، نیک بنیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کسی سید پکارے ہم تمہارے تم ہمارے نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ